بہت عرصہ پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس کے سب کانشیس میں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ پھر ایک کانشیس لیول پر آتی ہیں اور وہ اس کو ایک اپنے شعری وفور کے ساتھ اس کو لکھ دیتا ہے۔ یہ شعر بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا، بعد میں مجھے ایک حدیث شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو بالکل اسی مفہوم کو، یعنی اس میں یہی مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ گمان کے انسان کے گمان کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس شعر کا اور اس کانسیپٹ کا ایک جادوئی اثر دیکھا ہے، اور یہ لا آف مینیفیسٹیشن اور پازیٹیو افرمیشن، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں نے اس کو خود اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کیا ہے اور اپنے بہت پیاروں کو اپنی زندگی میں بہت قریب سے دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ جس وقت ہماری گفتگو، ہمارے خیالات، ہمارے عزائم پازیٹیو ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کے مثبت رخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں موجود امکانات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود اس طرح سے ہونے لگ جاتی ہیں کہ وہ آپ کے گمان کو یقین میں بدل دیتی ہیں۔ اور جب آپ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی فینومینا میں نیگیٹو بات کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں اور ان امکانات پہ غور کرتے ہیں جن کا آپ کو اندیشہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں انزائٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی انکیپیسٹیز ہوتی ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، تو خود بخود کچھ اس طرح کے عوامل بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ حالات اسی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ میں نے کچھ اس میں لٹریچر پڑھا کہ ہر ایکٹ کی، ہر تھاٹ کی اور ہر انوائرمنٹ کی ایک انرجی ہوتی ہے۔ لہٰذا مسکرانے کی اپنی انرجی ہے، غصے سے بولنے کی اپنی انرجی ہے، اور ماتھے پر تیوڑیاں چڑھانے کی اپنی انرجی ہے، مسکرانے کی اپنی انرجی ہے، کسی کو سخت سست کہنے کا، گالی بکنے کی اپنی انرجی ہے، اور کسی کے ساتھ محبت کی بات کرنے کی اپنی انرجی ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت ایک اس طرح کی فضا میں رہتا ہے جو ایک محبت کی فضا ہے، جو اطمینان کی فضا ہے اور شکر کی فضا ہے، اور جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس پر وہ بالکل راضی ہے اور شکر کی کیفیت میں ہے، تو وہ ایک انرجی جنریٹ کرتا ہے جو کہ پازیٹیو انرجی ہے۔ اس کو جن چیزوں کی جائز طور پر خواہش ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو بہت سارے اس کے مسائل ہیں جس کو حل ان کو درکار ہے، جب ان کے بارے میں مثبت سوچتا ہے، مثبت گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی انرجی جنریٹ کرتا ہے کہ وہ انرجی اٹریکٹ کرتی ہے سملر انرجیز کو۔ اس لیے کہ جو اب مختلف مذاہب، مختلف عقائد کے لوگ اس کو مختلف نام استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر امکانات ہر وقت موجود ہیں۔ اس کو ایک میتھولوجی میں سورس آف ابنڈنس بھی کہتے ہیں، اور سورس آف ابنڈنس یعنی کہ وافر مقدار کا خزانہ۔ تو یہ دونوں کنٹراڈکٹ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی فیتھ کا آدمی ہو، کہ جو ہمارا کریٹر ہے نا، وہ قوت، وہ طاقت جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے پاس امکانات لامحدود موجود ہیں۔ لہٰذا ایک شخص جب کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں چیزوں کا حل ہونا اس کی کوئی لاجیکل ریزن سمجھ میں نہیں آتی،
لیکن وہ اپنے اندر اس طرح کا خیال پیدا کرتا ہے، اس طرح کا یقین پیدا کرتا ہے، اور جو منفی سوچیں ہیں ان کو اپنے اندر لانے کو بالکل گریز کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سورس آف ابنڈنس کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ محسوس کرتا ہے، اور اپنے دل کے اندر وہ تمام باتیں جو اس کے اور ذات باری کے درمیان تعلق میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، مثلاً جھوٹ، کینہ، بغض، غصہ، دوسروں سے یعنی غیر کی طلب، غیر سے طلب، اس طرح کی باتیں جب وہ اپنی بالکل صاف کر دیتا ہے اور ڈائریکٹ اپنی تمام سوچوں کو، تمام انرجیز کو، تمام خیالات کو ایگزیکٹلی فوکس کر دیتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ نہیں یہ ہی ہوگا، یہ ہی ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو اور یہ ہی ہوگا، اور اس کے لیے پھر اپنی پوری اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ تو میرے ذاتی تجربے میں یہ بات آئی ہے، تو اس لیے میں اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو ایسے موافق حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو موافق حالات اور یہ موافق حالات کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ سورس آف ابنڈنس جو ہے، اس کے پاس امکانات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان امکانات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ہونے والے ذرائع ہیں وہ ان کی وجہ سے ہی بنے، وہاں سے کوئی بھی ذریعہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ چیز جو آپ کے لیے ناممکنات میں سے ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ تو پریکٹیکلی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیک نیتی سے آپ کر رہے ہیں، یہ غلط چیز نہیں ہے، یہ جائز چیز ہے، تو آپ اپنے تھاٹ میں، اپنے خیال میں پکے طریقے سے بٹھا لیں کہ یہ میں حاصل کر کے رہوں گا، اور اپنی زبان سے بھی کوئی ایسا فکرہ نہ نکالیں جو اس کے ساتھ کلیش کرتا ہو، اور اس کے بعد آپ کا ایکشن خود بخود ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ غور سے جب اسٹریٹجیز سوچیں گے تو آپ کو ایسی ایسی اسٹریٹجیز سجائی دیں گی کہ جن سے پتہ نہیں کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن کر آپ کے ان پرابلم کے لیے راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو افرمیشن بھی کہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے کہیے کہ آج کا دن میرا بہت اچھا گزرے گا، آج کے دن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آج کے دن میں بہت محنت کروں گا، آج کے دن انشاءاللہ مجھے پورا کا پورا میں اپنے مسائل کو حل کر لوں گا۔ اسی طریقے سے آپ اس کو لا آف مینیفیسٹیشن بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ مکمل یقین اور تیقن کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہونے لگ جائیں گی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ تو میں اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ، دیارے شوق میں سود و زیاں نہیں ہوتا، وہاں جو جاؤ تو جانا ذرا دھیان کے ساتھ۔